ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ویسے ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ اناگریشن کیا ہاتھ رکھ کے. ٹیکنالوجی آگے بڑھ گئی ہے تو میں حیران ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ساری یہ ٹیکنالوجی کا کیوں نہیں ووٹنگ کے اوپر استعمال کرتے ہوئے کہ ساری دنیا کے اندر وہ ٹیکنالوجی کا استعمال آ گیا ہے ووٹنگ کے اوپر تاکہ بہتر طریقے سے صاف اور شفاف ہو. لیکن یہ مجھے حیرت ہے کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے, مشین سے ڈرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کس چیز سے. میں جی سب سے پہلے اپنے پنجاب کے چیف منسٹر آپ کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں, اور فواد چودھری آپ کو اس لیے کہ جس جنون سے آپ نے جیلم کی جنگ لڑی ہے اور اپنی ساری ٹیم کو, اپنی پلاننگ منسٹر کو اسد عمر کو, کہ جس طرح ہم نے کوشش کی برے حالات کے اندر, برے حالات آپ سب جانتے ہیں خیر یہ تو کوئی اچھا آج کل ٹیکنالوجی اور بھی ایسی ہو گئی ہے کہ آپ جھوٹ ہی نہیں بول سکتے. کوئی بھی آ کے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کوئی غلط چیز کہے, وہ 2 منٹ میں آپ اپنے موبائل فون کے اوپر وہ چیک کریں اور وہ گوگل کر کے آپ پتہ چلوا سکتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. تو اس لیے یہ وہ دور ہے جب لوگوں کو بڑے آرام سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے کیا کام کیا. حکومت جب آئی تو کیا حالات تھے, وہ آپ اپنے موبائل فون کے اوپر پتہ چلائیں کہ کیا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا, آپ کا موبائل فون بتا دے گا کہ تھا. کیا بیرونی خسارہ سب سے بڑا تھا, وہ کہے گا تھا. کیا سب سے زیادہ قرض کی قسطیں واپس کرنی تھی کسی حکومت کو, اس حکومت سے زیادہ کسی نے کی ہے, وہ کہے گا نہیں, یہ سب سے زیادہ اس حکومت نے ملک کو سنبھالا جب سب سے برے حالات تھے. اس کے باوجود ہماری کوشش یہ تھی کہ جیسے جیسے ہم تھوڑا سا سنبھلیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیسے ہم نے اپنے ملک میں لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کرنی ہے. دیکھیں ملک آگے کیسے بڑھتے ہیں جب وہ آگے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچتے ہیں. وہ آنے والی الیکشن کا نہیں سوچتے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے, ہمارے بچے ہیں 60% پاکستانی اس وقت 25 سال کی عمر سے کم ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو چائنا آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کی دیکھتے دیکھتے 30 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ جو چائنا کی لیڈرشپ تھی انہوں نے دور کا سوچا. سب سے پہلے انہوں نے سوچا کہ کیسے ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے, اور پھر انہوں نے سوچا وہ کون سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں جو چائنا کو آگے لے کے جائیں گے. تو جب تک آپ کے اندر یہ سوچ نہیں ہوتی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. قوم اگر صرف الیکشن کا ہی سوچے کہ اچھا جی میں نے الیکشن جیتنا ہے, اب سے لے کے تو میں یہ میٹرو بنا دوں تاکہ وہ 5 سال پہلے پھر میں اربوں روپیہ اس پہ خرچ کر کے تو میں الیکشن جیت جاؤں, قوم آگے نہیں بڑھتی ایسے. تو مجھے جو فخر ہے جس چیز پہ کہ ہماری حکومت نے اپنی آنے والی نسلوں کا سوچا بنسبت کے اگلے الیکشن کا سوچنے کا. اور تو جب آپ آگے کا سوچتے ہیں تو سب سے پہلا چیز آپ کیا سوچیں گے کہ پاکستان کو پانی کی ضرورت ہے. ہماری آبادی جتنی بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے پاس زمین بھی ہے لیکن ہمارے پاس پانی کی آگے کمی آنے والی ہے. ہماری جو اناج کی ضروریات ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہیں صرف اس لیے کہ پاکستان جب بنا تھا, جو ہمارا اب جو پاکستان ہے ویسٹ پاکستان تب تھا, اس کی ساری آبادی 4 کروڑ سے بھی کم تھی. آج پاکستان کی آبادی پہنچ گئی ہے 22 کروڑ پہ. تو اتنے زیادہ لوگوں کے لیے ہم نے اناج پیدا کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اور زمین چاہیے. زمین ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس پانی کی کمی ہے. تو اس کے لیے پہلی دفعہ 50 سال میں پہلی دفعہ 3 بڑی ڈیمز بن رہی ہیں.
اور انشاءاللہ اگلے 10 سال میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں. 10 ڈیمز. یہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں آگے کا کسی نے سوچا, کیونکہ یہ ڈیمز 40 سال پہلے سے پلاننگ ان کی ہوئی تھی. جس طرح بھی فواد نے کہا کہ یہ جو نہر بنی ہے یہ 1906 میں سوچا تھا نہر بنانے کا. تو یہ کیوں نہیں سوچا گیا کہ یہ ہمارے لیے پانی اتنا بڑا ضروری ہے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے علاقے پڑے ہوئے ہیں. تو کبھی سوچا نہیں, اس لیے کہ صرف اگلے الیکشن کا سوچا. اس لیے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ, اپنی پلاننگ پہ, کہ ہم آگے کا سوچ رہے ہیں. کسی نے سوچا تھا پاکستان میں درخت اگانے کا؟ ہم نے جب شروع کیا 2013 میں درخت اگانے کے لیے, مذاق اڑایا گیا ہمارا. کسی نے, یہاں تو درخت کٹے ہیں, جنگلات ختم کر دیے ہمارے. ہم بچپن میں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چھانگا مانگا, یہ چونیاں, یہ کندیاں کا جنگل, چیچاوتی, یہ بڑے بڑے جنگل ہوتے تھے. یہ انگریز بنا کے چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے وہ جنگلوں کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا. ہم نے کوئی نئے جنگل ہی نہیں بنائے, ہم نے نیشنل پارکس نہیں بنائی. ہم نے جو موجودہ, اور یہی نہیں سوچا کہ جب آپ, اب لاہور ہے, میں لاہور میں بڑا ہوا ہوں, پیدا لاہور میں, بڑا لاہور میں. لاہور تو سٹی آف گارڈنز کہا جاتا تھا. لاہور کی آب و ہوا زبردست, نلکے کا پانی, میٹھا پانی پیتے تھے سب. کسی نے سوچا نہیں پچھلے 20 سال میں جو انہوں نے درخت کاٹے ہیں لاہور میں. اب ذرا دیکھیں لاہور کے لوگوں کا کیا حال ہوا. آلودگی کدھر آسمانوں پہ پہنچ, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ درخت بھی لگانے ہیں. تو یہ پہلی حکومت ہے جس نے اب تک 2.5 ارب درخت لگا چکے ہیں. 2.5 ارب. اور اگلا, اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 10 ارب کا. اچھا, آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کی دنیا نے تعریف کن چیزوں پہ کی ہے, لیکن ہم اپنی تو تعریف کرتے رہتے ہیں. پچھلی حکومتوں نے اربوں روپیہ ہر روز خرچ کرتے تھے اشتہاروں پہ اور میڈیا پہ اپنی تعریفیں کرنے کے لیے, لیکن دنیا نے نہیں تعریف کی. یہ وہ ملک, جب اب یہ حکومت ہے, برطانیہ کا پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں تقریر کر رہا ہے اور پاکستان کی مثال دے رہا ہے کہ پاکستان نے کتنا زبردست کلائمیٹ چینج کے لیے کام کیا. پھر 100 سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا دنیا میں بحران آیا جو کہ کرونا کی وجہ سے آیا. اس 100 سال میں یہ دنیا میں 100 سال کے بعد اتنا بڑا کرائسس آیا, بحران آیا. اکانومسٹ میگزین, جو دنیا کی مانی ہوئی میگزین ہے, جو ساری دنیا کی تجزیہ کرتی ہے ان کے حالات کا, ان کی معیشت کا, وہ کہتی ہے کہ جو ملک سب سے بہترین, نمبر 1 ملک جس نے سب سے بہتر کرونا کو ہینڈل کیا, اپنے لوگوں کو بھی بچایا اس سے, ہمارے ہسپتالوں کے اندر بھی تباہی نہیں مچی جس طرح ساتھ والے ملکوں میں ہوا, اور اپنی معیشت بھی بچا لی, وہ نمبر 1 پہ پاکستان تھا. تو یہ ہم تو نہیں کہہ رہے. پھر جناب ہمارے دوسرے جو مخالف ہیں وہ بہت ہی لوگ, غربت بڑھ گئی, تباہی ہو گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی پاکستان میں نہیں, ساری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ورلڈ بینک کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان کے اندر ہمارے دور میں غربت کم ہوئی ہے. یہ ورلڈ بینک نے اپنی اسیسمنٹ کی, ہم نہیں کہہ رہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل وقت ہے, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ پورا اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی حکومت ہے, جس طرح کرونا سے اب تک آپ کو بچایا ہے, جس مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے, جس طرح ہم نے ایک ادارہ بنایا NCOC اور سارے ملک کو اکٹھا کر کے فیصلے کیے, اور جس طرح آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں وہ ملک ہیں جو 100 سال میں ایک اتنا بڑا بحران آتا ہے جو ہم سب سے بہتر نکلے.
انشاءاللہ آگے بھی اپنے ملک کو یہ جو مہنگائی کا سیلاب یہ باہر سے آ رہا ہے. تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں 3 مہینے میں. خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا. باہر سے جو چیزیں ہم لیتے ہیں سب مہنگی ہو گئی. جو فریٹ ہے یعنی جو باہر سے چیزیں کشتیوں پہ پاکستان میں آتی ہیں وہ اس کی قیمت کچھ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی. یہ صرف سردیوں تک ہے. کیونکہ ہوا کیا کرونا میں جب سارا دنیا کے اندر لاک ڈاؤن لگائے گئے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے یعنی جب آپ نے اکانومی بند کر دی تو وہ سپلائی کا مطلب تجارت کے اندر افیکٹ ہو گیا اور اس سے ساری دنیا کے اندر مسئلے پنے, چیزیں غائب ہو گئی, کھانے پینے کی چیزیں سب مہنگی ہو گئی. تو یہ کبھی کبھی اس طرح بحران آتا ہے. آپ انشاءاللہ, مجھے پتہ ہے لوگوں کو مشکل ہے لیکن انشاءاللہ ہم نکالیں گے. اور ایک آنے والے دنوں میں اتنا بڑا ہم ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ صرف اور صرف اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمارے عام آدمیوں کی جو مشکلیں پڑی ہوئی ہیں ان کی ہم مشکلیں آسان کریں. ایک بڑا پیکج لے کے آ رہے ہیں, وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آئے گا. اب میں آتا ہوں اس پہ, یہ جو للہ جہلم یہ جو سڑک ہے, کیونکہ میں یہ سارا علاقہ جانتا ہوں اور بچپن سے جانتا ہوں یہ سارا علاقہ, تو میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ یہاں صرف اگر ہم یہ کنیکٹ کر دیں اس طرف, اس کا یہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ایک تو بڑا خوبصورت علاقہ ہے, لہٰذا ٹورزم کے لیے بہت آگے جا کے فائدہ ہوگا. اور یہ صرف ٹورزم کے لیے یہ نہیں کہ خوبصورت علاقہ ہے, یہاں سب سے پرانی آرکیولوجیکل سائٹس ہے. مطلب یہ کہ پرانی ایک میں خود ہی یہاں ایک دفعہ شکار کر رہا تھا تو ایک تلیجہ جگہ ہے, وہاں جا کے کسی نے مجھے کہا جی وہ اوپر چکور ہوتے ہیں, تو وہ اوپر ایک پہاڑی تھی, اوپر سے بالکل فلیٹ تھی اور ایک ایسے پتھر چاروں طرف کیا کہہ رہا ہوں کلفس تھے, یعنی دیوار کی طرح تھی. تو وہ ایک ہی سڑک تھی اوپر جانے کے لیے. تو جب اوپر گیا تو وہاں ایک پرانا کوئی شہر دیکھا. میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا کہ کسی کو پتا ہے وہ شہر کا. تو جب بڑی دیر کے بعد پھر ایک آرکیولوجسٹ کو بھیجا, ایک پی ایچ ڈی ہمارا کے پی میں, اس نے کہا یہ 2000 سال سے بھی زیادہ پرانا شہر ہے. تو ہم کسی کو اس طرح کی سارا یہ جو سالٹ رینج ہے اس میں ساری پرانی جگہیں, البرونی جو جس نے دنیا